117 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم لقد تاب اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی۔ تابہ کا معنی رجوع کرنا، کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا، کسی کی توبہ کو قبول کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، یہ سارے تابہ یتوب توبتاً کے معنی ہوتے ہیں۔ لقد تاب اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اپنے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ الذین اتبعوہ، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے اتباع کی، حضور کے نقش قدم پر چلے، فی ساعت العسرہ، ایک سخت ترین گھڑی میں۔ فی ساعت العسرہ مراد غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کے مشکل ترین موقع میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب، اس کے بعد کے قریب تھا یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھسل جاتے۔ ثم تاب علیہ، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر بہت ہی مہربان ہے اور ان پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ نبی پر مہربانی کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے یہ بات گزری ہے کہ غزوہ تبوک میں جانے کے لیے جو لوگ آ کر عذر بیان کرتے کہ ہم نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی فوراً ان کے عذر کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے حبیب ان کی معذرت کو فوراً قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے تاکہ ان بدبخت و منافقوں کو لوگوں کے سامنے ننگا کیا جائے۔ اللہ کے نبی اپنی طبی شرافت، اپنی مہربانی، مزاج میں شفقت، حد درجہ نرمی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معذرت کو قبول کر لیتے۔ اسی لیے غزوہ تبوک کی جب آغاز کیا قرآن نے تو شروع ہی یہاں سے کیا، عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کر چکا ہے؟ معاف کر چکا ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، یہاں سے شروع کیا۔ مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ جل جلالہ نے خاص مہربانی فرمائی۔ یہاں کیا ہوا؟ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے لگے نکلنے، یہ عموماً ہر کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جب کسی مشکل عمل کا آغاز ہوتا ہے تو شروع میں شیطانی وسوسے، طبی کمزوریاں، چھوٹی موٹی رکاوٹیں آتی ہیں۔ انسان پھر ان سب کو ہٹا کر کسی نیکی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ صبح کو اٹھے، بعض مرتبہ طبیعت سست ہے، اچھا یار چلو اٹھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، یا پانی ٹھنڈا ہے، یا آج موسم ٹھیک نہیں ہے، دھند زیادہ ہے۔ یہ رکاوٹیں تھوڑی بہت ہی ہر نیک عمل کے شروع میں بھائی نفسانی پیش آتی ہیں۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان کو بھی پیش آتی۔
لیکن مومن پھر ان رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا نیک عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا، اس میں جو شروع میں صحابہ اکرام کو تھوڑا سا ہمت سے کام لینا پڑا، قرآن کریم نے فرمایا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جب تم غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑے تو شروع میں جو تھوڑی بہت نفسانی مسائل تمہیں پیش آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کر چکا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد تاب اللہ، اللہ جل جلالہ نے مہربانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مشکل ترین گھڑی میں۔ ساعۃ العسرہ، قرآن بھائی اس جنگ کو کیا کہہ رہا ہے؟ غزوہ تبوک کو ساعۃ العسرہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اس کی مشکلات کتنی تھی۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، سب نہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے قریب تھا کہ ان کے دل جو ہیں وہ پٹری سے اتر جائے، یعنی ان کو شیطان نے، وسوسوں نے تھوڑا سا پٹری سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکے رہے۔ انہوں نے نفس و شیطان کا کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان سب پر کیا فرمائی؟ مہربانی فرمائی، ان کے دلوں کو سنبھالا اور ان کے لیے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا بھائی کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ جل جلالہ جو ہیں وہ ان پر، بہم کی ضمیر صحابہ مہاجرین و انصار کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ان مہاجرین اور انصار پر بہت ہی مہربان ہیں اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یہ جو پیچھے لقد تاب اللہ ہے اس کا تعلق اس سے بھی ہے، یوں ہے اصل میں عبارت، لقد تاب اللہ علی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ نے پھر مہربانی فرمائی ان تین پر بھی جن کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی۔ اب یہ آگے وہ تین صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پیچھے یہ بات آئی تھی اصل میں 80 کے قریب تو منافق تھے جو پیچھے رہے بھائی، کتنے؟ 80 کے قریب۔ پیچھے 3-4 رکوع میں بار بار یہ بات گزری ہے کہ منافقین آپ سے معذرت کریں گے، آپ سے معذرت کریں گے، آپ سے معذرت کریں گے، آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ ان 80 کا زیادہ ذکر ہے۔ جو پیچھے رہے ان میں سے مخلصین جو پیچھے رہے ان میں سے 10 افراد تھے بھائی۔ مخلصین کتنے تھے؟ 10۔ ان 10 میں سے جو 7 تھے نا، حضرت ابو لبابہ وغیرہ، ان کا ذکر بھی پیچھے آیا، جنہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے سے باندھ دیا تھا، 2 رکوع 2.5 رکوع پیچھے ان کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا، انہوں نے خود اپنی سزا تجویز کر دی۔ اب مخلصوں میں سے جو 10 تھے ان میں سے بھائی کتنے بچ گئے؟ 3 کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ان کا کیا واقعہ پیش آیا؟ صحیح بخاری میں یہ 3 حضرات تھے، ان میں سے ایک ہے حضرت کعب بن مالک، دوسرے ہیں مرارہ بن ربی، تیسرے ہیں ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی ہیں۔ کعب بن مالک چونکہ حضور کے شاعر بھی تھے، بڑے فصیح و بلیغ زبان تھی، تو صحیح بخاری میں ان کی بڑی لمبی حدیث ہے۔ غزوہ تبوک میں انہوں نے تفصیل سے خود اپنا واقعہ بیان کیا اور اس کو فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار مانا گیا۔ کعب بن مالک کی اس حدیث کو فصاحت و بلاغت کا ایک فنی پارا مانا گیا اس کو۔ جو عربی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں نا تو وہ دھنگ رہ جاتے ہیں کہ کعب بن مالک کی زبان اتنی فصیح تھی۔ انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ یہ حضور کے شاعر تھے، یہ تینوں بزرگ انصاری تھے، مدینہ کے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت ہی فصاحت و بلاغت، بڑی ادیبانہ زبان تھی ان کی۔ انہوں نے صحیح بخاری میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں اسی کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت میں جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے آخر میں انشاءاللہ اس کی طرف آتا ہوں۔ کعب بن مالک یہ 3 تھے، تینوں میں نے ابھی عرض کیا انصاری تھے، مدینہ کے تھے۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ 3۔ ان میں سے کعب بن مالک نوجوان تھے، باقی دونوں بزرگ جو تھے یہ عمر رسیدہ تھے۔
اور یہ جو تینوں تھے یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ کعب بن مالک صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور خود اس روایت میں وجہ بیان کی کہ غزوہ بدر میں ایک تو اللہ کے نبی اچانک نکلے، اور دوسرا اللہ کے نبی نے سب کو جانے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اس وجہ سے میں بدر میں نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ کعب بن مالک ساری جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور کعب بن مالک جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت عقبہ ہوئی ہے، یعنی مدینہ کے وہ صحابہ جنہوں نے مکہ میں حج کے موقع پر مینا کے میدان میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، کعب بن مالک ان میں بھی شامل تھے۔ اور اس حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں کعب بن مالک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے اس بیعت میں شریک ہونا، اس وفد میں شریک ہونا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر کے حضور علیہ السلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بدر میں شریک ہونے سے بھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ کیسا عظیم الشان خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ پھر اسلام جو پھلا اور پھولا بھائی، وہ کہاں سے پھولا؟ وہ تو مدینہ سے۔ تو کعب بن مالک ایسے عظیم صحابی تھے اور ہر جنگ میں شریک رہے، اور جو دوسرے دو بزرگ تھے وہ تو بدر میں بھی شریک رہے۔ حضرت مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ تو بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، خندق میں بھی شریک تھے، فتح مکہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے، حنین میں بھی ساتھ تھے، خیبر میں بھی ساتھ تھے، ہر جنگ میں ساتھ تھے۔ لیکن یہ تین حضرات پیچھے رہ گئے۔ کیوں رہ گئے؟ کعب بن مالک کی اس روایت کا کافی، وہ بڑی 3-4 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے صحیح بخاری میں، اس کا میں خلاصہ نکالتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا۔ مدینہ کا پھل پکا ہوا تھا اور ہم پھل توڑنے لگ پڑے تھے، گرمی کی شدت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب بھی کہیں جنگ کے لیے مشرق میں جانا ہوتا تو حالات معلوم کرتے مغرب کے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اس جنگ میں لوگوں کو اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا تھا بھائی تبوک تک جانا ہے، اس لیے ہر کسی نے جانا ہے، حکم تھا ہر کسی نے جانا ہے۔ سارے تیاری کر کے جانے لگے۔ میں نے پیچھے بتایا یہ 30,000 کا لشکر تھا، ان میں سے جو یہ 3 حضرات پیچھے رہے، مرارہ بن ربیع تو یہ فرماتے ہیں کہ میں 2 جو بزرگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے ایک تو اس وجہ سے رہ گئے کہ ان کے اہل و عیال، چونکہ وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، ان کے بیٹے ادھر ادھر رہتے تھے، اتفاق سے ان دنوں میں ان کا پورا خاندان اہل و عیال ایک جگہ جمع تھا۔ بس وہ اس وجہ سے کوتاہی کر گئے کہ سارے گھر والے آئے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیاں ساری جمع ہیں، اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں، اگر اس میں نہیں جاؤں گا تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ اس وجہ سے غلطی کر گئے۔ اور ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ اس وجہ سے غلطی کر گئے کہ ان کا باغ پھلا ہوا تھا، ظاہرہ قرض بھی تھا، اور اس سال پھل بھی بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے اپنے باغ کا پھل توڑنا بھی شروع کر دیا تھا، چونکہ جب کھجور اترنا شروع ہو جائے تو پھر اس میں آپ نے دیہاتیوں کو، شاید آپ تو شہری لوگ ہیں، دیہاتی لوگ جب فصل کاٹتے ہیں نا، ان کو پھر دنیا کی کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، وہ کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر فصل کاٹنا اتنا بڑا ضروری اور اہم کام ہوتا ہے ان کا، دیہاتی لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں جمع نہیں ہوئیں، تبوک کے وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں، دونوں اعلیٰ تھیں، میرے پاس اتنی مالی وسعت پہلے کبھی نہیں تھی جتنی مالی وسعت مجھے اس موقع پر تھی، میں نے جانا بھی تھا، اور مجھے بس یہ چیز مار گئی کہ میرے پاس اعلیٰ سواری ہے، اللہ کے نبی نکل پڑے، میں شام کو نکل پڑوں گا، شام کو کہا کوئی صبح نکل جاؤں گا، اللہ کے نبی ابھی تو یہیں رہے ہیں، شام صبح کرتے کراتے مجھ سے ایسی سستی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔
اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہنے لگے جب میں پیچھے رہ گیا تو تبوک میں جا کر، چونکہ اللہ کے نبی نے اس جنگ کے موقع کے اوپر فارس نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے سب کے نام درج کیے جاتے تھے، چونکہ 30,000 کا لشکر تھا، بہت بڑا تھا، اللہ کے نبی نے سب کو کہا سب نے آنا ہے، تو خیال یہ بھی آیا کہ چلو شاید اللہ کے نبی کو نہ ہی پتہ چلے۔ لیکن تبوک جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے سب صحابہ سے فرمایا یار کعب بن مالک کو کیا ہوا، کعب بن مالک کو کیا ہوا، چونکہ پیچھے یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ اس جنگ میں سوائے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ کہنے لگا جب یہ پوچھا تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے یہ کہا کہ کعب بن مالک کو اس کے لباس کی خوبصورتی اور اس کی سواری اور اس کے پیسے نے غافل کر دیا۔ جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے، انہوں نے اس بنو سلمہ کے شخص کو کہا تم غلط کہہ رہے ہو، میں کعب بن مالک کے بارے میں اچھائی اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ تبصرہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی چپ رہے دونوں کی باتیں سن کر، اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ ادھر میری صورتحال یہ تھی کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا، مسجد میں نماز کے لیے جاتا، تو مجھے مدینہ میں جو لوگ پیچھے رہے یا مجھے سارے منافق تھے، اور مخلصین میں بوڑھے، معذور، بیمار جو جنگ کے قابل نہیں تھے وہ تھے، تندرستوں میں، جوانوں میں اکیلا ہی پیچھے تھا، تو مجھے بڑی ندامت ہوتی، چونکہ صحابہ اکرام منافقین کو سمجھتے تھے اچھی طرح کہ اوہو میں تو منافقوں میں رہ گیا، چونکہ مدینہ کی گلیوں میں صرف کون پھر رہے ہیں؟ منافق پھر رہے ہیں، اور معذور یا بوڑھے صحابہ، بیمار جو صحابہ جو جنگ کے قابل نہیں ہیں، تندرستوں میں اکیلا ہی تھا۔ اتنے میں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، پھر بڑی شرمندگی ہوئی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو کعب بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ فجر کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد، تقریباً یوں کہہ لیجیے آج کل کے اعتبار سے جو 8:30 9 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سب کو منع کرتے تھے کہ صبح جانا ہے، رات کو کوئی نہ جائے۔ کہ اللہ کے نبی کی عادت، اللہ کے نبی اس وقت پورے لشکر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں آتے اور مسجد میں آ کے نفل پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، ان سے ملتے، پھر اپنی ازواج سے ملتے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عمومی ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ اس دن بھی ایسا ہی کیا، مسجد میں آئے، سیدھا 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر حضرت فاطمہ بیٹی کو ملنے گئے، پھر اپنی ازواج کو مل کر آئے، پھر عمومی طور پر مسجد میں تشریف فرما ہوئے، پھر سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ جو 80-85 منافق تھے وہ آتے، بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے، اللہ کے نبی کو کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے، اللہ کے نبی ان سب کے عذروں کو قبول کرتے جا رہے۔ میرے نفس نے بھی مجھے بہت کچھ کہا، میں خود کہتے ہیں چونکہ میں شاعر تھا، مجھے باتیں بنانا آتی تھی، میرے نفس نے مجھے کہا تم یہ ہلا کر دو، یہ کر لو۔ میں نے پھر کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے سلام کیا تو مجھے وہی محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور مجھے ناراضگی کا جو مسکرانا ہوتا ہے میری طرف دیکھ کر اس طرح ہلکا سا مسکرائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا اللہ کے نبی، میں اپنے دین کو بھی بالکل سچا مانتا ہوں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں کوئی عذر بنانا چاہوں تو میں بہترین عذر بنا سکتا ہوں، لیکن اگر میں عذر ہیلا بہانہ کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں، اللہ جل جلالہ پھر آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے میری صورتحال کھول کر۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، مالی وسعت بھی تھی، 2 سواریاں بھی تھی، زندگی میں کبھی میرے پاس 2 سواریاں نہیں ہوئیں، نکلنا بھی چاہتا تھا، اپنی سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، اپنی سستی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جاؤ اب انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہارا کیا فیصلہ کرتے۔ کہنے کہ جب میں اٹھ کر آیا تو بنو سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا نالائق آدمی، تو کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دیتا، تو کوئی نہ کوئی تیرے پاس عذر تھے، تو کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دیتا۔ میں نے کہا نہیں،
میں عذر نہیں بیان کروں گا۔ میں نے پھر پوچھا کہ نیک لوگوں میں سے کوئی اور بھی پیچھے رہا ہے؟ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کوئی اور بھی پیچھے رہا، تو مجھے بتایا کہ نیک لوگوں میں سے 2 اور پیچھے رہے ہیں، ایک حضرت مرارہ بن ربیع اور دوسرے ہلال بن امیہ۔ چونکہ وہ بزرگ صحابی تھے، بڑے صحابی تھے، اور وہ تو بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ مجھے جب پتا چلا نا کہ 2 نیک لوگ اور بھی ہیں، تو میں نے کہا میں اب انہی کی تقلید کروں گا، انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اور مجھے پتا چلا کہ ان 2 نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا کوئی عذر نہیں بیان کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے صاف کہا، اللہ کے نبی ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں پھر اپنے ان 2 بزرگوں ہی کی اتباع کروں گا، میں بھی کوئی عذر بیان نہیں کروں گا۔ کہنے لگے جب ہم مجلس سے اٹھے تو اس وقت اعلان ہو گیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ان سے معاشرتی بائیکاٹ ہوگا، ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ ہماری زندگی کے پھر مشکل ترین لمحات شروع ہو گئے کہ ہم سے سب نے سلام و کلام چھوڑ دیا، اور جو دوسرے 2 بزرگ تھے وہ تو بوڑھے تھے، وہ تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔ میں نوجوان تھا، فعال تھا، مجھے اندر باہر آنا پڑتا تھا، میں مسجد میں نماز کے لیے آتا، سب کو سلام کرتا، نہ مجھے کوئی سلام کرتا، نہ میرے سلام کا کوئی جواب دیتا۔ اور کعب بن مالک فرماتے ہیں بھائی اگر اس حدیث کو عربی میں پڑھا جائے نا، یہ ایسا شاہکار ہے، میں عرض کروں اس حدیث کی تشریح میں بڑے بڑے عرب شعراء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ کعب بن مالک نے کون سا لفظ کیسے استعمال کیا۔ یہ فصاحت و بلاغت کا فنی عجوبہ ہے یہ حدیث، اگر اس کو صحیح بخاری میں دیکھا جائے۔ بہرحال کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو گیا تو حضور نے میرے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور اگر ان 50 دنوں میں اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو میں اسی طرح اکیلا اس وادی میں بھٹکتا رہوں گا، قیامت تک نہ میری کسی نے سلام قبول کرنی، نہ میرے سلام کا جواب دینا، میں اسی طرح رہ جاؤں گا۔ فرمایا کہ میں پھر مسجد میں آتا نماز پڑھنے، میں اللہ کے نبی کو اور دوسرے اپنے ساتھیوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا نہ جواب دیتا، نہ میری طرف متوجہ ہوتے۔ میں جب نماز پڑھتا تو میں کوشش کرتا کہ حضور کے قریب کھڑے ہو کر کہیں نماز پڑھوں۔ میں نماز پڑھتا تو اپنی آنکھ کے کناروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے، میری طرف متوجہ ہوتے، اور جب میں سلام پھیرتا تو پھر اللہ کے نبی میری طرف سے توجہ ہٹا لیتے، نہ میری سلام کا جواب دیتے اور نہ خود مجھے سلام کرتے۔ مدینہ میں کوئی بھی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ دوسرے 2 بزرگ تو بوڑھے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھے رہے، مجھے اندر باہر آنا جانا پڑتا تھا۔ کہنے لگا پھر ایک دن میرا دل بھر آیا، میں اپنے بچپن کے دوست اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ کے پاس گیا، ان کے باغ میں۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں پچھلی دیوار سے ہی ان کے باغ میں دیوار پر چڑھ گیا، اور دیوار پر چڑھ کر میں ان کے باغ میں کود گیا۔ میں نے ان کو سلام کیا تو مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا بچپن کا یار بھی ہے، میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، انہوں نے میری سلام کا جواب تو کیا دینا، میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ میں نے ان کو قسم دے کے کہا ابو قتادہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، تجھے نہیں پتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر دوسری بار ان کو قسم دی، انہوں نے پھر بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے صحابہ کرام کی اتباع کتنی۔ میں اگر اس حدیث کی تشریح میں جاؤں نا تو پورا ہفتہ 8-10 درس اس پر ہو سکتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ میں نے تیسری مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست کو کہا ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تو نہیں جانتا، تجھ سے زیادہ میرے حالات سے کون واقف ہے، تو میرا نگوٹیا یار ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہوں محبت۔ جب میں نے تیسری مرتبہ قسم دی نا تو بس ابو قتادہ نے اتنا کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ تو محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، بس اس سے زیادہ مجھے کوئی جواب۔ کہنے لگا پھر مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں روتا ہوا وہاں سے واپس آ گیا کہ کوئی جو میرے بچپن کے یار ہیں وہ بھی میرے ساتھ سلام و کلام کے لیے تیار۔ کہنے لگا ایک دن میں پھر بازار سے کچھ لینے گیا تو ایک باہر کا بندہ جو زیتون کا تیل بیچ رہا تھا اور باہر کا مسافر تھا، وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ تو کسی نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ رہا کعب بن مالک۔ کہنے لگا ہمارے ساتھ کوئی بولتا تو تھا نہیں۔
وہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے بازار کے کونے میں لے جا کے حریر کے کپڑے میں ایک خط چھپا ہوا تھا، وہ خط مجھے دیا۔ کہنے لگا جب وہ میں نے خط پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ لو میرے اوپر دوسری مصیبت آ گئی، میرے اوپر کیا آ گئی ہے؟ دوسری مصیبت آ گئی۔ اس خط میں ایک بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا قبیلہ ہوا ہے، اس کے بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ اس خط میں کیا تھا؟ اس خط میں یہ تھا کہ تمہارے صاحب نے تمہاری ناقدری کی ہے۔ صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہارے صاحب نے کیا کی ہے تمہاری؟ تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہیں ضائع ہونے دیا جائے۔ جیسے ہی میرا خط ملے میرے پاس چلے آؤ، میرے پاس چلے آؤ، میں تمہاری قدر کروں گا۔ چلو میں تھوڑی تفصیل میں جاتا ہوں۔ اصل میں بھائی پہلی آسمانی کتابوں میں یہ تھا کہ آخری نبی پر جو ایمان لائے گا وہ پھر ایمان سے واپس نہیں پلٹے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہرقل نے بھی ابو سفیان سے جو سوال کیے تھے، اس میں یہ سوال بھی ہے کہ تیرے اوپر یہ جو آخری جو صاحب اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ان پر ایمان لانے والے واپس بھی گئے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا نا نا نا، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ پکا ہے۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ آخری نبی کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے، ان پر جو لوگ براہ راست ایمان لائیں گے وہ اپنے ایمان پر کیا رہیں گے؟ اس زمانے کے جو عیسائی بادشاہ تھے نا دائیں بائیں، وہ ایسے بندے کی تلاش میں رہتے تھے کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان سے پھر گیا ہو، تاکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بطور دلیل پیش کیا جا سکے۔ اب جیسے ہی اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس بندے پر مشکل وقت ہے اور اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے، تو خط لکھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اس خط کو پڑھ کے پھر اتنا رویا کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھی میری طرف طمع کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ اس بادشاہ کو یہ امید ہوئی ہے کہ شاید یہ بندہ میں توڑ لوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ خط پڑھا، اس نمائندے کے سامنے ہی اسی وقت وہاں میرے پاس ایک جگہ تنور تھا، میں نے اس تنور میں پھینک دیا اس کو۔ میں نے کہا جاؤ، تمہارے بادشاہ کو یہ جواب ہے، تمہارے بادشاہ کو یہ جواب ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، صحابہ کو پتہ چل گیا، لیکن سب اندر سے خوش ہوئے کہ یہ پکا بندہ ہے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جب ہمارے بائیکاٹ کے 40 دن پورے ہوئے تو ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، طلاق نہیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ کہنے لگے جیسے ہی اس نے یہ کہا میری بیوی سن رہی تھی، میری بیوی نے اسی وقت اپنا پردے کا کپڑا اٹھایا اور اپنے میکے چلی گئی، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ بھی کیا ہے، صحابی ہیں، ان کو بھی پتا مجھے کیا آ گیا، اللہ کے رسول کے آرڈر آ گئے۔ کہنے لگے وہ بھی اسی وقت میکے چلی گئی۔ پہلے میں بیوی سے کوئی بات کر ہی لیتا تھا گھر میں، لیکن اب میرے ساتھ بات کرنے والا، اور اس میں ایک الفاظ ہے، ذرا یہاں قرآن ان کی تائید کر رہا ہے، بلکہ آپ ذرا یہاں دیکھیے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہی کہے تھے الفاظ، یہ تو وہی بعد میں اتری نا بھائی، میری بات سنو، یہ وہی تو بعد میں آئی، کعب بن مالک نے یہ الفاظ پہلے کہے، پھر جب قرآن ان کی تائید کرتا تھا اس کی لذت بھی انہیں کو حاصل ہوتی کہ جو بات میں وہاں کر کے آیا ہوں وہ اللہ کی کتاب میں اتر گئی ہے۔ قرآن نے کہا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت اپنے وسعت کے باوجود، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ پڑ گئیں، ان پر اپنی جانیں تنگ پڑ گئیں، وَظَنُّوا اور یہ تینوں یہ سمجھ بیٹھے اللہ ملجأ من اللہ، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الا الیہ، اللہ کے مقابلے میں الا الیہ، صرف اور صرف اللہ ہی ہے، ہمارا یہی ٹھکانہ۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں پھر یہ 10 دن میں نے اس طرح گزارے، اور مجھے کہنے لگا پھر میں ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وقت کافی ہو گیا، میرے خیال اتنا کل چلیں گے، یہاں آج کا وقت پورا ہو گیا، اس کو یہی روکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس واقعہ کا اگلا حصہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔